اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل مکی صورت ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک مدثر بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مزمل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو المزمل کہہ کے پکارا ہے۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا، یہی نام آپ کو دیا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے مزمل۔ مطلب یہ ہے کہ اب چادر کو، اور آیت نمبر 2 میں ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، یعنی چادر کو چھوڑ کے رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی نماز تہجد کا ذکر ہے اس آیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب تھی۔ ہمارے لیے تو یہ نفلی نماز ہے نا، پڑھ لیا یا نہ پڑھا، پڑھ لیا تو زیادہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نمازوں میں سے ایک ہے نماز تہجد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھی، تو واجب جو ہے وہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی کہ اس کو پڑھا کرتے تھے واجب کے طور پہ۔ الا قلیلا یعنی کہ تھوڑا قیام کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، یعنی کہ نصف رات سے کچھ کم، اور اگر نصف سے زیادہ ہو، کچھ 1/3 رات سے زیادہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی رات کو اٹھ کے کچھ نہ کچھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم ٹائم۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے زیادہ کر دیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی کہ بالکل صاف پڑھا کر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی وہ ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اور ترتیل سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے، جو اصل تلفظ ہوتا ہے قرآن مجید کا، جیسے کہ نبی کریم پڑھتے تھے اس طرح ہم پڑھتے ہیں، جو کہ علم تجوید بھی کہلاتا ہے، اور میننگ کے اوپر ہم غور بھی کرتے ہیں، اور ہم بالکل صاف آواز سے پڑھتے ہیں، ہر ایک لفظ کی صاف آواز آتی ہے، کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ میں مرج نہیں ہوتا، بالکل کلیئر آواز کے ساتھ ترتیل کے ساتھ جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی تلاوت ہے جیسے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ہمیں بھی انہوں نے یہی تلقین کی ہے، اپنی امت کو بھی، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوڑ لگا دیتے ہیں اور ایک کے بعد ایک صفحہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 دن میں، 4 دن میں، 2 دن میں، 7 دن میں قرآن کمپلیٹ کر لیا، اور سمجھا بالکل بھی نہ، بس دوڑے لگا دی، نہ کسی لفظ کو سمجھ کے پڑھا۔ چلے میننگ تو ہر ایک کو پڑھنے نہیں آتے، حالانکہ میننگ پڑھے بغیر قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک ہم معنی اور مفہوم نہ سمجھیں قرآن کو پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن جو ہے صرف پڑھنے کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ خالی اس کو رٹے لگا لیں، وہ تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے،
سارے اصول، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہیں، اور جب ہم صرف اس کو رٹا لگا کے اس کی عربی پڑھیں گے، کیونکہ عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا اس میں لکھا کیا ہوا ہے، تو عربی پڑھنے سے، حالی اس کو دیکھ کے پڑھنے سے، رٹے لگانے سے، ایک کے بعد ایک قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ترجمے کو پڑھنے سے آپ کے اوپر یہ فائدہ ہو کہ آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر فائدہ تو اس بات کا ہوگا نا کہ جو آپ نے عمل کیا، نہ کہ جو آپ نے رٹے لگا کے اور فٹافٹ اس کو ختم کرنے والی بات کی کہ بس اس کو کمپلیٹ کریں کسی طریقے سے قرآن کو، تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو تلاوت کا ہی ثواب آپ کو صرف ملے گا، لیکن قرآن جو ہے وہ عمل کی کتاب ہے، عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو اس کے میننگ اگر ہم پڑھ لیں گے نا تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ان سے مراد لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود کی جو پابندی ہے، جو احکام اور فرائض ہیں، اور جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ ایک بھاری اور کیا کہتے ہیں کہ جیسے بہت مشکل ایک عمل ہوتا ہے، انسان کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے، کتنا آسان کام نہیں ہے یہ کہ احکام و فرائض پر عمل کریں اور حدود کی بھی پابندی کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد یہ لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ رات کو اٹھ کے قیام کرنا انسانی نفس کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے جو تہجد کا اوپر ذکر فرمایا ہے تو شاید اس سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے کہ رات کو اٹھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا انسانی نفس کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ شاید اس میں قرآن کے اوپر احکامات ہیں، جو قرآن کے اور فرائض ہیں، ان کے اوپر عمل کی جو بات ہو رہی ہے یا وہ ہو رہی ہے۔ بعض علماء نے جو بھاری ہونے سے مراد وہ بوجھ لیا ہے جو وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ پڑتا تھا، جس سے سخت سردی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ جب جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ چاہے گرمیوں کا ہی موسم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پسینے سے بھیگ جاتے تھے، تو شاید اس آیت سے یہ مراد ہو سکتی ہے۔ خیر جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات نازل ہوئے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان کو بہت ایک مشکل اور بھاری عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ہمارے دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے نا، اگر ہم وہ جانتے ہیں نا تو وہ پھر دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اور جیسے ایک نمازی تہجد میں قرآن پڑھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس کو سمجھتا ہے بات کیا ہو رہی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اثر بھی کرتا ہے۔ تو رات کا جو اٹھنا ہے، تہجد کے ٹائم جو اٹھنا ہے، وہ اس لحاظ سے بھی بہت ہی بہترین ٹائم ہے کہ اس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر ڈائریکٹ اس کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ دنیا اس وقت سو رہی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، بالکل کوئی دوسری آواز نہیں ہوتی، نہ پرندوں کی، ایون کسی بھی چیز کی آواز نہیں ہوتی، پرندے بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی یعنی ہنگامہ، دن میں تو ہنگامہ ہوتا ہے نا، دنیا انسان کا جو پورا دن ہے وہ ہنگاموں کی نظر ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتے وقت شور و شرابہ ہوتا ہے،
تو رات کے وقت جو ہے نا باقی ساری آوازیں خاموش ہوتی ہیں، فضا میں بھی سکون غالب ہوتا ہے، اور اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ پھر ہنگاموں کی نظر نہیں ہوتا، دنیا کے شور کی نظر نہیں ہوتا، بلکہ خوب نمازی وہ اس سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے نا وہ ایسے اس کے دل کے اندر تک محسوس ہوتا ہے، اس کی جان تک جو ہے وہ اس سے خوشی محسوس کرتی ہے، اس کی روح خوشی محسوس کرتی ہے کہ ایک بڑا پرسکون ٹائم ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی کہ کام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن میں بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، سفر میں بھی ہوتا ہے انسان، ادھر ادھر جانا آنا، دن کی مصروفیت۔ تو رات کے وقت نماز اور تلاوت جو ہے نا وہ بہت زیادہ مفید ہے اور مؤثر ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات، انسان کو اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، کٹ جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ، اور اللہ کی عبادت کے لیے اور اس سے دعا وغیرہ کرنے کے لیے بالکل متوجہ ہو جاؤ، دنیا کی تمام باتیں بھول جاؤ، دنیا کو ترک کر دو۔ ترک کرنا یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی چھوڑ دینا، کہ بالکل دنیا سے کنارہ کش کر لینا، اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم نہیں دیتا، یہ اسلام میں ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ بالکل دنیا چھوڑ دیں اور بالکل یہ اللہ کی طرح میں لگ جائیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے وہ دنیا سے ترک کر کے اس نے شادی بھی نہیں کی، اس نے دنیا بھی چھوڑی ہوئی ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، یا کسی بزرگ کی مثال دیتے ہیں جن کے انہوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح تھے کہ وہ دنیا ترک کر چکے تھے اور وہ دین میں ہی لگے ہوئے تھے۔ تو اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا حکم ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ عبادات کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہشو ہدو، اور اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کریں، خلائق سے کٹ کر، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے رابطہ کاٹ دیں، اللہ کی طرف توجہ دیں، اس کے بعد پھر آپ دنیا میں اپنا رزق حاصل کریں، ملیں جلیں، لوگوں سے میل جول رکھیں، دنیا کو چھوڑ نہ دیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ یعنی وہ رب جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے وہی معبود ہے، تو اس کو ہی پکارو، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی سے مدد مانگو۔ وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ، اور وفاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ۔ یعنی کہ جو بھی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو کچھ بھی اسلام کے دشمن کہتے ہیں وہ صبر کے ساتھ برداشت کرو، اور لیکن ایک طریقے کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ اور صبر کرو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان جھٹلانے والے اسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے اسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے، اور انہیں ذرا سی مہلت دے دے۔ یہ جو جھٹلانے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کچھ دیر کے لیے، تو ان کو چھوڑ دو، میرے اوپر چھوڑ دو، مجھے ان کے اوپر، ان کو میرے اوپر چھوڑ دو، میں خود ان کو دیکھ لوں گا۔ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں ایک خاص مدت تک کے لیے میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ایک نہ ایک دن پھر ان کی پکڑ ہوگی، میں ان سے پوچھ لوں گا۔
آپ صبر کریں اور صبر سے کام لیں، جو بھی مشکلیں مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں رب کی راہ میں آپ ان کو برداشت کریں، اس پہ صبر کریں، ان کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لدینا انکالا و جہیما، یقیناً میرے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو میرے پر چھوڑ دو، ایک خاص مدت تک میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے لیے سخت بیڑیاں اور جہنم کی سلگتی ہوئی آگ۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والے عذاب ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں بھی کہ ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا حلق میں جو اٹک جائے گا، نہ حلق سے نیچے اترے گا نہ باہر نکلے گا۔ یہ زقوم ہوگا، یا پھر دواری بھی اس کھانے کو کہتے ہیں اور زقوم بھی کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا نہیں تھا سورۃ الغاشیہ میں لیس لہم طعام الا من ضریع، تو یہ جو ضریع ہے یہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخت بدبودار ہے اور زہریلی ہے۔ اور زقوم کے بارے میں ہم نے پڑھا جیسے کہ یہ ایک بہت ہی جیسے ایک کڑوا، اتنی کڑواہٹ ہے اس میں کہ اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں اگر آ جائے تو دنیا میں ہر طرف یعنی کھانے سب کڑواہٹ میں تبدیل ہو جائیں، اتنی کڑواہٹ ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ دیا جائے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت اور ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ ٹیلا یا ٹیلا اس طرح کا کوئی لفظ ہے۔ ٹیلا وہ کہتے ہیں چھوٹی پہاڑیوں کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں وہ ریت کی۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس دن یہ عذاب ہوگا نا اس دن زمین اور پہاڑ جو ہے نا وہ جیسے بھونچال نہیں آتا، زلزلہ آتا ہے تو تہ و بالا ہو جائیں گے، ادھر ادھر گر پھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے ہیبت ناک پہاڑ ریت کے ٹیلوں میں بالکل اس میں کنورٹ ہو جائیں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ٹیلا اس کو کہتے ہیں جو ایک بربری سی ریت ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر ہم پاؤں رکھتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتی ہے، پیروں سے نکل جاتی ہے، ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں، چڑھنے نہیں ہوتا ہم سے، پاؤں کے نیچے سے ریت نکل جاتی ہے، اتنے بربرے ہو جائیں گے یہ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والے رسول بھیجے ہیں جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے آئے تھے، اس نے فرعون نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے، تو ذرا خیال کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے فرعون کو بھیجا اور فرعون نے ان کی تکذیب کی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی طرف بھیجا۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا حشر پھر ذہن میں رکھ لینا۔ فَأَسَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی یعنی پکڑ میں لے لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فَأَسَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت پکڑ میں لے لیا، یعنی کہ ان کو پھر غرق کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کس طرح فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے وہ کس طرح غرق ہوئے، سب قصہ جو ہے وہ آگے چل کے ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، اگر تم کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جس دن وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے جو چھوٹے بچے ہوں گے نا وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اس قدر ان کی ہولناکی ہوگی، بہت ہی ہیبت ناک ایک دن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے، خود جہنم کے لیے
اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکالو کچھ لوگوں کو جو غلط کام کر رہے تھے، تکذیب کرتے تھے، ان کو الگ کر دو جہنم کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح، کیا ریشو ہوگا، کس طرح میں نکالوں، کتنے نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 نکال لو جہنم کے لیے۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام کو بڑی شاک گزری تو ان کے چہرے فاق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے یہ 999 لوگ، اور تم میں سے صرف ایک لوگ، زیادہ قومیں یاجوج اور ماجوج والے لوگ ہوں گے جو 999 جو جہنم کے لیے الگ کیے جائیں گے، ایک تم میں سے ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے تم لوگ ہوگے، یعنی جنتیوں میں آدھے تم لوگ ہوگے، تم اور ہم ہوں گے۔ السماء منفطر به کان وعده مفعولا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ یہ وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا یعنی قیامت کے دن، اس کی ہولناکی سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور یہ ہو کے رہے گا، یعنی بعث بعد الموت، یعنی کہ حساب اور کتاب اور جنت اور دوزخ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، یعنی جو بندہ چاہے اس سے نصیحت لے لے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ایک نصیحت ہی ہے، جو چاہے تم لوگوں میں سے اس میں سے نصیحت حاصل کر لے، بہترین راہ پہ چل پڑے، تمہارے اوپر ہے۔ ان ربک یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگ، ان کے لیے ایک جماعت 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات اور 1/3 رات کے لیے تہجد پڑھتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ دن اور رات کا پورا اندازہ لگاتا ہے، سمجھتا ہے۔ علم ان لم تحصوہ فتاب علیکم، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اس طرح ہرگز نہیں نبھا سکو گے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، مہربانی اس نے تم پر کی ہے کہ لہٰذا جتنا چاہے قرآن پڑھتا رہو، جتنا کہ تمہارے لیے آسان ہو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوتے ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض، کچھ دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں زمین میں چل کے۔ وآخرون، اور کچھ لوگ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن اتنا پڑھ لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو اللہ کے پاس وہ بہتر ثواب ہے اس کا۔ تجدوہ عند اللہ هو خیرا، جو اللہ کے پاس تم آگے یعنی کہ بھیجتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور توبہ کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قیام اللیل چونکہ لمبا قیام ہوتا ہے اور قرآن زیادہ اس میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے نماز تہجد کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے تعبیر کر دیا ہے۔ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تعبیر کیا کہ جو تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہ یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو ہی قیام اللیل اور قرآن کا اس کا
تعبیر کر دی ہے۔ نماز جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ اس میں نہایت ضروری ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز سے تعبیر دے دیا اور قرآن کو تہجد سے تعبیر فرما دیا کہ جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو اتنا ہی پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھ لو، کوئی رکعت کی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص ٹائم کی پابندی ہے۔ یعنی اللہ نے تہجد کا ایک ٹائم نہیں فکس کیا ہوا کہ اتنے بجے ہی پڑھنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدھی رات کو پڑھ لو، آدھی سے کم رات میں پڑھ لو، اور جتنا اس میں قرآن پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ اتنا پڑھ لو، جتنی تم آسانی سمجھتے ہو۔ یہ تمہارا قیام اللیل ہے اور یہی رات کی تمہاری تلاوت ہوگی۔ تو جتنے بھی تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ کم سے کم کی رات جو ہے وہ کر لو۔ نماز کے لیے یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز میں تو سورۃ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آیت پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تجارت کے لیے کاروبار کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ جہاد کی بھی جو مشقت ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں بیماری، سفر اور جہاد، یہ تقریباً جو ہے ہر کسی نہ کسی بندے کو، ہر بندے کو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قیام اللیل ہے نا اس کے حکم میں تخفیف کر دی ہے، کیونکہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو، ضروری نہیں ہے میں تم لوگوں کو یہ کہتا کہ اتنا ہی پڑھو یا زیادہ ہی پڑھو، تو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ ہاں نماز جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کی پابندی کرو اور اللہ کی راہ میں حسب توفیق خرچ کرو۔ قرض حسن اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 7 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی مدد کی جائے، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی اللہ اس کے پاس ڈبل اجر پاتا ہے، وہ زیادہ اجر پاتا ہے۔ اور جو نفلی نمازیں ہیں، صدقات اور خیرات اور جو بھی نیکیاں کرو گے اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر پاؤ گے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر بتا رہی ہوں کہ اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر پاؤ گے۔ آیت نمبر 20 جو ہے یہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے نا یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ اس کا مدنی ہے۔ تو خیر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ توبہ اور استغفار بھی کرتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، غریبوں مسکینوں کی مدد کے طور پہ مدد کرو، اس کا بہترین اللہ تعالیٰ کے پاس تم اجر پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 100 گنا بلکہ اس سے زیادہ بڑھا کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو، توبہ اور استغفار بھی کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان بھی ہے۔